بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا ساتھیوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ سب یہاں آئے. اور کمنگ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ اوے، جو پرسوں کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تمام کے تمام جو 34 بل پاس ہوئے ہیں رفع عامہ کے زیادہ تر بلز ہیں، اور اس کے اندر میرا نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی ایسی سیاست کا عنصر ہے. اور اپوزیشن کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے بڑی عجیب لگی بعض باتیں، اور آپ کے سامنے جو میں ان کو رکھتا ہوں ایک ایک کر کے، اور بڑی کرسپ اینڈ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، آپ خود اس کا فیصلہ کریں. جیسا کہ فار ایگزامپل سٹارٹ ہوتے ہی رول 10 کو کوٹ کیا، جوائنٹ سیشن کے رولز کو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹوٹل نمبر آف ممبرشپ ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اس پہ انسسٹ کیا، اور بڑی زور سے انسسٹ کیا. ان کے وکلا بھی ساتھ تھے سارے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. بحالت مجبوری مجھے آرٹیکل 72 سب آرٹیکل 4 کوٹ کرنا پڑا، جس کے اندر بڑے صاف طریقے سے کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ دوز ووٹنگ ان پریزنٹ اس کی کاؤنٹنگ ہوگی. پھر ایک دم سے ایک نیا اسپینر پھینکا گیا، اور وہ یہ کہ یہ ڈیسیجنز کے لیے ہے، لیجسلیٹو بزنس کے لیے نہیں ہے. مجھے پھر میرے سارے سینئرز ہیں جو اپوزیشن کے وکلا ہیں، میں نے ان کو کہا بھی کہ ایسا نہیں کریں. میں نے کہا آرٹیکل 55 سب آرٹیکل 1 پڑھ لیجئے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. پھر رول 29 ہے جوائنٹ سٹنگ رولز کا. تو یہ تمام کی تمام کوشش ایسی کی گئی کہ کسی طرح یا تو جوائنٹ سیشن نہ ہو. اچھا، اگر جوائنٹ سیشن ان پارلیمانی ہے، نان پارلیمنٹری ہے، ان ڈیموکریٹک ہے، تو 18ویں ترمیم سے آپ نکال دیتے. کانشیسلی جوائنٹ سیشن کو رکھا گیا. یا تو ایسی کوئی بات بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی، اور جس پہ یہ بھی میڈیا میں کہہ دیا گیا کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. یعنی وہ الیکٹورل ریفارمز جو پاس ہی نہیں ہوئے اس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چیلنج کیجئے. یعنی آپ نے نہ پڑھنے کی زحمت کی، نہ دیکھنے کی زحمت کی، نہ اب جیسے فار ایگزامپل کسی نے یہ بہت زور سے ایک لمبا چوڑے بیان، ایک نہیں 5-7 لوگوں نے دے دیا کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی آئی ایم ایف کو بیچ دی گئی ہے. اس اسٹیٹ بینک کا تو لا انڈر ڈسکشن ہے. جو لا ایکچولی اسٹیٹ بینک کے بل جو پاس ہوا ہے وہ پتہ ہے کیا بات کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی پینشن ہوگی بینک کے امپلائیز کی تو ان کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے، جو اسٹیٹ بینک کی اپنی پاورز ہیں، مانیٹری اور کریڈٹ پالیسیز کی، ریگولیشن آف فائنینشیل سیکٹر کی، فارن ایکسچینج ریگولیشن کی، پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ٹرمز کی، جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹوٹری پاورز ہیں، اسٹیٹ بینک اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح کی اگر چیزوں کو اٹیک کیا جائے بغیر سوچے سمجھے، فار ایگزامپل کلبھوشن والے مسئلے پہ، جو یہ بار بار میں نے سب کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سینسیبلٹی کا اس میں انوالوڈ ہے، لہٰذا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. خدا کے لیے آپ کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے پالیٹیشین ہیں؟ آپ پارلیمان کے ممبر کیسے ہیں کہ آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سینسیبلٹی اور سینسٹیوٹی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبھوشن والا آرڈیننس ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا. یہ جو بھی اس کے پیرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لا کو کی کمپس میں ہے، تو یہ اس پر اپلیکیبل ہوگا، نمبر 1. سیکنڈلی، یہ اس وقت کی بات ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، کاؤنسلر ایکسس کلبھوشن کو نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی آئی سی جے نہیں گیا، انڈیا آئی سی جے گیا. انڈیا آئی سی جے گیا، اس کا انٹرم آرڈر پاکستان کے خلاف آیا. ان دا مین وائل گورنمنٹ چینج ہوئی.
پی ٹی آئی اور اس کے الائز کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو یہ ورثے میں کیس ملا، اور جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا، انڈیا کی تو یہ پریئر تھی کہ کلبھوشن کو اکوٹ کر دیا جائے، اس کو ریلیز کر دیا جائے، وہ پریئر ریجیکٹ کی ہے آئی سی جے نے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے. کاؤنسلر ایکسیس کی جو بات ہے، وہ کاؤنسلر ایکسیس کی بات جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ پیراز 141 میں، 145 میں اور 146 میں. آئی سی جے کا ججمنٹ ہے جولائی 2019 کا، اس کو خود پڑھ لیجئے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سائٹ کیا گیا کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہے، پاکستان میں آرٹیکل 199 بھی ہے، 184(3) بھی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی ریفرنس دیا گیا، دوسرے جو جوڈیشل ریویو کے فیصلے ہیں ان کو ریفر کیا گیا. اس کے باوجود آئی سی جے نے کہا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ریویو اور ریکنسیڈریشن کرنا، الفاظ ہے، از این obligation آف ریزلٹ which must be performed unconditionally by پاکستان. اور آگے یہ کہا کہ پاکستان shall take all measures to provide for effective review and reconsideration, including, if necessary, by enacting appropriate legislation. اب یہ ڈائریکشن آئی سی جے نے دے دی، سر جوڑ کے بیٹھا گیا کہ اس کو کمپلائی کیسے کیا جائے. کسی نے بڑے شاندار انالیسس پیش کیا اور ان کا دیکھیے امریکہ بھی نہیں مانتا آئی سی جے کے فیصلوں کو. ہم امریکہ ہے، وی ہیو ٹو پلے آن آر اون اسٹرینتھ. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، جو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں یہ تمام باتیں کر کے کہ اگر یہ لیجسلیشن نہیں آئے تو انڈیا تیار تھی پاکستان کے خلاف دو چیزیں کرنے کی. بھارت کے ناپاک عزائم تھے کہ پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ فائل کیا جائے، جس کو ڈیفائنس کہا جاتا ہے آئی سی جے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل میں سینکشن لگوایا جائے پاکستان کے خلاف. وہ تمام کی تمام جو بھارت کے ناپاک عزائم تھے، ہم نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے اس سے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ نے اس کو اپنا سیاست کا ایک ٹول بنایا ہوا ہے. تو یا تو آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، یعنی ان ادر ورڈز تمیز سے مراد مینرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ادراک نہیں ہے، آپ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری چیز بڑی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ کے اور جان کے اگر یہ کر رہے ہیں پھر تو بہت پرابلم ہے. پھر تو پاکستان کی جو سینسٹیبلٹیز ہیں اور ریڈ لائنز ہیں، ان کا کوئی آپ کو سیکیورٹی کسی کا کوئی نہ ادراک ہے، نہ یو ڈونٹ کیئر. تو میں صرف عوام کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ کتنی غلط اور کتنی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی. اب سینسس کی بات کی گئی. سینسس کس نے کی؟ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، اور جب ایک خاص سٹیج تھا مردم شماری کا، اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو روک دیا. مطلب یہ سینسس جو 98 کا تھا، یہ آپ کو کرانا چاہیے تھا بائی اور بفور 2008. جب نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کی اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو اس کو فوراً کرا دینا چاہیے تھا، اسے نہیں کرایا. اور اس کے بعد جب یہ ایک رزلٹ آیا جس کو بڑی زور سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ریجیکٹ بھی کیا، پٹیشن بھی فائل کی، اور یہ اس وقت کی جب گورنمنٹ تھی PMLN کی، اس سے کہا کہ اچھا جی آپ ایسا کریں کہ 5% کا آپ ایک آڈٹ کرا دیں. اور وہ انہوں نے بات ہماری مانی، لیکن اس کے بعد اس کو ریویو کر دیا، ریکال کر دیا، ریکینٹ کر دیا. اپنی باتوں سے آپ پھر گئے اور آپ نے کہا ہم یہ 5% آڈٹ نہیں کرائیں گے. جب نئی حکومت آئی تو اس سے مطالبہ یہی تھا، پورے سندھ کا مطالبہ یہی تھا، چاہے وہ کراچی ہو، انٹیریئر سندھ ہو، اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دوبارہ سینسس کرایا جائے. بلوچستان کا مطالبہ تھا. اور اب یہ ڈیسیجن لیا جب جا چکا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ کہتے یہ سینسس کو ہم انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. انویلیڈیٹ کرتے تو اس کے کانسیکوینسز تھے.
تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انویلیڈیٹ کریں، ایک سیفر کورس ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ وہ یہ تھا کہ آپ ASAP ایز سون ایز پاسبل نیا سینسس کریں. اور یہ نیا سینسس انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے. کیسے؟ الیکٹرانکلی، ماڈرن ڈیوائسز اس میں یوز ہوں گی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی ہے، لیکن نیت ایک تو صحیح ہونی چاہیے، اور جو بھی بیسٹ طریقے ہیں، بیسٹ پریکٹسز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد حیدرآباد یونیورسٹی ہے. مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے اس کی، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سندھ ہو، پورا پاکستان ہو، جگہ جگہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور ہر جگہ تعلیم کا ایک معیار ہو اور تعلیمی ادارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اینٹی ریپ اور مسلم لا کی جو بلز آئے ہیں، دوسرے بلز آئے ہیں، کچھ پہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ اپنا اظہار خیال کریں گی. لیکن میں آپ سے یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ بات کروں کہ دیکھیے، اگر تو سچ پر آپ بات کریں، فیکچولی آپ بات ایسی رکھیں کہ جو درست ہو، پھر آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ اس کی تنقید کریں جس طرح آپ چاہیں تنقید کریں. نمبر 1. سیکنڈلی، بعض ریڈ لائنز ہیں، پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو پار نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اینٹی ریپ بلز اور مسلم لا پہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس پہ تھوڑا سا اپنا اظہار خیال کریں. جی بہت شکریہ وزیر قانون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر تاریخی قانون سازی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اہم جز کو آگے بڑھایا ہے. ہمارا پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے اور ایسا نظام عدل جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے جس کے اندر عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری ہو. پاکستان کے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اپوزیشن کی محترم رہنماؤں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناقدین کی جو باتیں تھیں اور جتنی قیاس آرائیاں تھیں وہ دم توڑ گئی. جس قسم کی چالیں آپ نے چلیں اور جو شطرنج کا کھیل آپ نے کھیلا اس کے اندر ہم نے آپ کو چیک میٹ کیا ہے. ہم نے حکمت سے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں بہترین قانون سازی کی ہے اور پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ حکمت سے اور اچھے عزائم کے ساتھ آپ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب میں اینٹی ریپ لاز کے اوپر بات کروں گی. اینٹی ریپ لاز کو ہم پاس کروانے پارلیمان کے اندر لے کر ہی کیوں آئے؟ کیونکہ جو پہلے نظام تھا اس کے اندر سکون تھا، اس کے اندر خلا تھا، اس کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کے بچے، بچیوں اور خواتین کو ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز کے اندر انصاف نہیں مل رہا تھا. ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کی جو دورہ سوچ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے اوپر، ان کی کاوش کے اوپر اور ان کی دورہ سوچ کی وجہ سے آج ہم اس قانون کو پاکستان کے پارلیمان سے پاس کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وزیر قانون بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اتحادی ہیں. جس محنت سے اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قانون بنایا، ان کی حکمت عملی جو ہے وہ قابل ستائش ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکور ہے. اب قوانین کے کچھ اہم جو شقیں ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اینٹی ریپ لا کے اندر اور کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان کے قانون کے اندر نہیں تھی. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 2% یا 1% سے بھی کم ہے. تو ہم نے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا تاکہ جو کیسز کے اندر التوا آتا ہے، جو ڈیلے آتا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور جو یہ کیسز ہیں یہ فاسٹ ٹریک ہو کر 4 مہینے کے اندر مکمل ہوں اور اپیل کا جو پروسیس ہے وہ بھی 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر 2 اہم چیزیں ڈالی ہیں. سب سے پہلے تو ایک اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کیا ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت
ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اسپیشل سیکشل اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کریں گے، جس کے اندر ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو سینسٹائز ہوں گے کہ مظلوم کے حقوق کی پاسداری کیسے کرنی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم شق ہے۔ اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے اندر سخم تھا، انویسٹیگیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی تھی جس سے کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا تھا بلکہ ویک ہوتا تھا۔ ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز کو پاکستان کے نظام عدل کے اندر ڈالا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل جو ہے اس کا قیام کیا ہے۔ اینٹی ریپ کرائسس سیل پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اندر قائم ہوگا۔ اس کے اندر ایک باوقار طریقے سے پاکستان کی بچیوں اور خواتین کی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کی سربراہی کریں گے۔ اس کی تعیناتی کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے نمائندے دونوں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے کہ دہائیوں سے ایک بہت ہی شرمناک 2 فنگر ٹیسٹ پاکستان کے نظام عدل کے اندر موجود تھا، اور شرمناک تھا کہ ریاست کے سارے ادارے اس ٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں۔ وزیر قانون کی سربراہی میں ہم نے اس ٹیسٹ کو ایبالش کیا، اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور شق بھی ڈال دی جس سے مظلوم کے حقوق کی پاسداری ہوگی کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے خواتین کی کردار کشی کا عمل عدالتوں میں ہوتا تھا، اور مظلوم کا ایک ریپ کیس کے اندر دوبارہ ٹرائل ہوتا تھا۔ ہم نے اس شق کو ڈال کر ان کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے حقوق کو مضبوط کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایک شق ڈالی ہے کہ جب جب کسی سیکشل اوفینس کا ٹرائل ہوگا تو اس کو ان کیمرہ رکھا جائے گا، اس کو اوپن ٹرائل نہیں رکھا جائے گا تاکہ خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو۔ ہم نے اس کے اندر وٹنس اور وکٹم پروٹیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی مضبوط کیا ہے کہ جو صوبائی قوانین ہیں ان کو عمل درآمد کیا جائے۔ کچھ ایسے نکات ہیں جو پاکستان کے ہر وکٹم اور وٹنس پروٹیکشن سسٹم کے اندر ہونے چاہیے تاکہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کا جو نظام ہے جس کو پاکستان کا نظام عدل پروہیبٹ کرتا ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایڈ جو اس سے پہلے بہت سارے قوانین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، ہم نے اس کو ایک قانون کے اندر سمیٹ دیا اور کہا کہ جو مظلوم ہے اس کو لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شق ہے کہ نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر کا اجرا ہوگا۔ نادرا جو ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ مل کر، نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ مل کر ایک نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر بنائیں گے تاکہ اس قسم کے جو اوفینڈرز ہیں، اس قسم کے جو مجرم ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو، ہم بہترین طریقے سے کیسز کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرمنل لا امینڈمنٹ کی ہے۔ کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم ایشو ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو کیمیکل کیسٹریشن کا عمل ہے اس کے اوپر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنے تحفظات پیش کیے اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر قانون کی سربراہی کے اندر اس کا مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کیمیکل کیسٹریشن کی شق کو ہم کرمنل لا امینڈمنٹ سے نکال دیں گے، اور آئین کا آرٹیکل 227 بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوں گے وہ شریعہ قرآن کی روح کے اندر ہوں گے، اور ایسا کوئی قانون ہم پاس نہیں کر سکتے جو اس کی خلاف ورزی کرے، تو ہم نے اس کو بھی عمل درآمد کرایا اور اس شق کو قانون سے نکال دیا ہے۔ ہم نے 2 اور قوانین پاس کیے ہیں جو اہل تشیع خواتین کے حقوق جو ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی شق 4 اور 7 کے اندر ترمیم کی ہے اور ان کے جو طلاق کے حقوق ہیں ان کو بہتر کیا ہے، ان کو مضبوط کیا ہے، ان کی وراثت کے اور ملکیت کے حقوق کو بھی بہتر اور مضبوط کیا ہے۔ اور یہ جو ہم ترامیم لے کر آئے ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے اندر، یہ لاہور ہائی کورٹ کے تحریر نامے کی روشنی کے اندر لے کر آئے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا اور یہ پروو بھی کر دیا کہ ہم پاکستان کے سب سے کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور خواتین کے حقوق کی پاسداری میں ہم سر فہرست ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری باتیں کی گئیں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں، لیکن ہم نے باتوں سے نہیں
عمل سے دکھایا ہے کہ قانون سازی میں ہم سر فہرست ہیں، حقوق کی پاسداری میں سر فہرست ہیں، آئین کی بنیادی حقوق کو دینے میں سر فہرست ہیں، اور جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں یہ آئین کی بنیادی حقوق کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ لوگ کا ہو تو راشد حبیب صاحب اے آر وائی سے. قیوم صدیقی صاحب ایک منٹ. قیوم صدیقی صاحب کیوں سے کیمیکل کیسٹریشن کو قانون سے نکال دیا ایسے ہی. مرزا صاحب آپ نے فرمایا کہ لیجسلیشن جو ہوئی ہے اس پر اپوزیشن نے اعتراض کر دیا. اپوزیشن کا اعتراض لیجسلیشن پر نہیں، اس کے طریقہ کار پہ کہ ایک دن میں 38 بل بلڈوز کیے گئے، جو اس میں بہت سے ایسے بل بھی تھے جو عام طریقے سے قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو سکتے تھے بحث کے بعد. تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ سارے کے سارے بل ایک ہی اجلاس میں چند منٹ میں منظور کیے جائیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے بحالت مجبوری آپ سب کے سامنے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپوزیشن کوئی بل پاس ہونے نہیں دینا چاہتی. اگر آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈسکشن کریں ہم تو حاضر ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا وہاں ماحول کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے بتاؤں. ماحول یہ ہوتا ہے، اور مجھے معاف کیجئے گا ان ایڈوانس میں آئی سیک اپالوجی آف اینی ون اگر میں کسی کی دل آزاری کروں، لیکن میرا دل تھوڑا سا دکھا. 3 سال یہ دیکھا کہ اپوزیشن بیٹھتی ہے اور بیہائنڈ کلوز ڈور اسپیکر کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ، ہم لوگ کے ساتھ، اور بیٹھ کے کہا جی نہیں ٹھیک ہے ماحول بہتر کرنا ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے، ماحول بہتر کرنا ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے. اور اس کے بعد سیشن شروع ہوتا ہے. اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ تقاریر کرنا شروع کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسپیسیفک انسٹرکشنز ہوتی ہیں، پی ایم کی بھی، خالد بھائی کی بھی، ساروں کی، کہ نہیں جی اپوزیشن کو پورا ان کو موقع دیں بولنے کا. اب اپوزیشن کے لیڈران نے 1 2 3 4 بات کرنی شروع کی، کرتے اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے بولے. اسپیکر موجود ہے، اسپیکر کہہ رہا ہے میں آپ کو چانس دیتا ہوں، اور ان دا مین وائل آپ اگر کسی ایک کو تھوڑا سا چانس نہ دیں تو وہ سب مندوخیل بن جاتے ہیں. اور بات ساری یہ ہے کہ پھر تو یا تو پھر اور پھر اس کا مطلب پھر انٹینشن یہ نہیں ہے. انٹینشن جو ہے وہ سبوٹاج کرنا ہے، پارلیمانی پروسیڈنگز کو سبوٹاج کرنا ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں جی ہم حاضر ہیں. اب تمام کمیٹیز ہیں، تمام ہر جگہ ڈسکشنز کے باوجود نیشنل اسمبلی میں بھی ڈسکشن ہوا، کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوا، سینٹ میں ڈسکشن ہوا، سینٹ کے کمیٹیوں میں ڈسکشن ہوا. اس کے بعد اب یہ بل آ گیا ہے تو پھر اس کو تو صرف عددی اکثریت سے ہی پاس ہونا ہے نا جی. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے؟ عددی اکثریت ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے 1 مین 1 ووٹ، یعنی اگر ایک ووٹ سے بھی کوئی پارلیمان کا بل یا بزنس یس ہو جائے تو وہ یس ہے، اور اس کو کہنا کہ یہ ان ڈیموکریٹک ہے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سر میرا آپ کے سامنے مؤدبانہ سچ آپ کو بتا دیا کہ انٹینشن یہ نہیں ہے. جی کہیے. جو ای وی ایم کے حوالے سے قانون ہے اس کے اوپر میرا سوال ہے. کل قائمہ کمیٹی لاء تھی اور اس میں بھی ڈسکشن ہوئی. اس میں جو اپوزیشن کے اراکین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کی جائے گی، اس کا استعمال کے لیے یعنی لاء کو بائنڈنگ نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں آپ ایک وکیل بھی ہیں، تو بطور وکیل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ای وی ایم کا جو یوز ہے وہ بائنڈنگ ہے؟ جی بائنڈنگ. ایک پہلی بات تو یہ کہ کیمیکل کیسٹریشن کا شریعت کی بنیاد پہ جو بھی تھا کہ اس سے وہ ہے کہ وہ واپس لے گئے. اس کے بعد کیسٹریشن ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلی بات یہ شرعی طور پر ہوگی، غیر شرعی طور پر ہوگی، کیمیکل ہوگی. آپ گھما رہے ہو یار، آپ چکر نہیں دو، اسٹریٹ بات کرو. اسٹریٹ سوال کریں میں جواب دے دوں. جی ہاں.
जी हाँ जी। दूसरी बात, ये जो ईवीएम के इस्तेमाल में जो कहा गया है कि सब्जेक्ट टू सीक्रेसी और सिक्योरिटी, वोट का भी और इसमें भी, तो इसमें इलेक्शन कमीशन किस हद तक जो है वो बाइख्तियार होगा इन दोनों चीजों को इंश्योर करने में, तभी ईवीएम आएगी? देखिए, बड़ा अच्छा ये सवाल आपका है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई मस्ट टेल यू। और मैं आपसे कहूँ, आपसे पुरानी दोस्ती भी रही है, वास्ता भी रहा है। आप अगर आर्टिकल 218 ऑनवर्ड्स सारा, 222 और 220 सारा, अगर आप 226 सारा स्टडी करें, तो ये इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, बाइख्तियार है। लेकिन कैसे वो इलेक्शन कराएगी? अकॉर्डिंग टू द लॉज विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, वो लिखा हुआ है उसके अंदर। तो यानी जो इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, वो है फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। तो लॉ के अंदर रहते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कराना है, और बाकी इलेक्शन कमीशन का डिस्कशन ज़रूर है। लेकिन ये ईवीएम जो है, देखिए ईवीएम का इंटेंशन क्या है? ईवीएम का इंटेंशन सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन फेयर हो। देखिए, मैं तो इत्तेहादी जमात से मेरा ताल्लुक़ है, और हमारा एक तरह से हमारा डिस्कशन था। शुरू में एक ऑब्जेक्शन भी था, लेकिन डिस्कशन भी था कि क्या ये ईवीएम जो है वो कैसे इंश्योर कराएगी। और फिर जो सारी हमारे सामने एनालिसिस पेश की गई और सारा उसका डेटा रखा गया, उसके डेमोन्स्ट्रेशंस देखे, तो देखिए ईवीएम जो है या पुराना सिस्टम, दोनों 100% तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम अगर होगी तो हम ये कह दें कि बिल्कुल 100% चीज़ दुरुस्त है। लेकिन जो पुराना सिस्टम है, उसको फिर जब एमक्यूएम ने बैठ के एनालिसिस की, तो पुराने सिस्टम में कयूम साहब कम से कम 10-15 ऐसी चीज़ें थीं, जैसे फॉर एग्जांपल डबल स्टैंपिंग कर देना। सबसे ज़्यादा धांधली जो होती थी वो होती थी डबल स्टैंपिंग कर दी, वोट फाड़ दिया, स्टैंप गलत जगह लगा दिया, और भी कोई चेकलिस्ट में 10-15 चीज़ें ऐसी हैं। तो हमारी एनालिसिस, और हम बड़े इसके नकात थे, बड़ा हमने आड़े हाथों गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया, और फिर ये एनालिसिस हमारी रही है कि हाँ जी, ये पहले सिस्टम से बेहतरी है। बहुत सी चीज़ें जो हैं, देखिए जो ईवीएम है, इट्स लाइक अ कैलकुलेटर, इट्स अ काउंटर, और वो काउंटर जब लाइव चलेगा तो किसी ने कहा जी कोई ईवीएम डब्बा उठा ले, तो भाई वो पुराना भी तो डब्बा उठाया जाता था। तो देखें, देयरफॉर सिटेरिस पैरेबिस, इसको ये देखें कि क्या ये सिस्टम में बेहतरी ला रहा है कंपैरेटिवली। यस। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन वही था कि सब्जेक्ट टू सीक्रेसी एंड जी हाँ जी, नेचुरली। सिक्योरिटी हाँ वोट, जी जी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जी, क्या कर सकता है या उसको क्या इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। देखें, जो आपका ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या इलेक्शन कमीशन फिर इन दो बुनियादों पे ईवीएम के जरिए इलेक्शन कराने से इनकार कर सकता नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सीक्रेसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इस ईवीएम से मेंटेन रहती है, एज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द शो ऑफ हैंड्स केस। जी बलोच साहब। जो कल एंटी रेप बिल पास हुआ है, उसमें मेल, फीमेल और फीमेल तीनों के लिए वो अल्फाज उसमें लिखे गए हैं। लेकिन जो बिल की लैंग्वेज है, अगर उस पर गौर करें तो वो सारी फीमेल पर फोकस कर रही है। मतलब हमारे माशरे में हमने ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ी हुई हैं, सुनी है कि फीमेल की जानिब से मेल का भी रेप किया जाता है, लेकिन आपके बिल में मेल के लिए वो लैंग्वेज यूज नहीं की गई जो फीमेल को प्रोटेक्शन दे रही है। और दूसरा, इससे जो दूसरा सवाल है सर, वो ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई विक्टिम खातून जो है वो ये समझती है कि वो जिस मर्द के साथ उसका कोई रिलेशन है वो उसके साथ शादी करेगी, लेकिन वो औरत अगर उस मर्द के साथ इस चीज का इजहार नहीं करती, उस मर्द को नहीं पता कि ये औरत मेरे साथ शादी में इंटरेस्टेड है, ये मेरे साथ सिर्फ एक अफेयर चला रही है, तो उस मर्द को आपने मतलब कानून के सामने वो कटहरे में खड़ा कर दिया है कि एक तो उसका वो ऑफेंस नॉन अवेलेबल है, दूसरा ये है कि एक मर्द को पता ही नहीं है कि ये औरत मेरे साथ शादी में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो
उसको क्या प्रोटेक्शन दी गई है कि वो औरत क्लेम कर देगी कि मेरे साथ शादी का वादा करके मेरे साथ ये इतने अच्छे तक रहना चाहिए। सर जो आपका ये दूसरा वाला भाई की क्या सजा रखी गई है? जो वो ये वैसे बहुत ही सीरियस इशू है, इसके ऊपर आपका जो दूसरा वाला सवाल है वो तो फिर फरदौस आपा नू लाना पड़ेगा, मेरे से मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन लेकिन ऐसी कोई पहला शिक वाला नहीं। पहला वाला देखिए, ऐसी शिक ऐसी नहीं शिक भी नहीं है है, ना ऐसी कोई। शिक नहीं है। पहला वाला सवाल देखिए, ऐसा नहीं है बलोच साहब, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसमें ही और शी वो जेंडर न्यूट्रल है, कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल होता है। दूसरी बात ये है कि जो ओरिजिनली लॉ था उसमें तो ये था कि रेप सिर्फ एक जेंडर के लिए था, लेकिन हमने जो अमेंडमेंट किया है वो तो बिल्कुल दूसरा है। हमने तो अमेंडमेंट ऐसा किया है कि दोनों चीज़ की हुई है, और प्लस ये जो कानून है ना वो ख़वातीन के लिए है, और जो बच्चे हैं चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, ये है थोड़ा सा। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है जिसमें हमने रेप की बिल्कुल एक नई डेफिनेशन दी है, उसको हमने शरीयत को भी देखा है, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी देखा है, उसके हिसाब से ये किया जी। तो ठीक है सर, यू वांट टू से बस इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात, इनके सवाल के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि मीडिया के बहन भाइयों से गुजारिश है कि रेप के लॉ के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग जो है उसको जिम्मेदारी से कीजिए। हुकूमत वक्त एक बड़ा ही अच्छा कानून लेकर आए हैं और एक संगीन इशू है जो पाकिस्तान की बच्चियों, खवातीन और बच्चों को और मर्दों को भी दरपेश है। इसके ऊपर रिपोर्टिंग को जिम्मेदारी से कीजिए, कानून का मुताला कीजिए और उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। इससे पहले रिपोर्टिंग हो रही थी कि केमिकल कैस्ट्रेशन को पास कर दिया बिल के अंदर, नहीं पास किया, शिक को निकाल दिया, लेकिन मीडिया के बहन भाइयों को इसका तदारुक नहीं था, इसको जानते नहीं थे। तो रिपोर्टिंग को जिम्मेदाराना तरीके से कीजिए और खवातीन की जो आइडेंटिटी है और बच्चों की, उसको सीगा राज में रखिए, इसको सेंसेशनल ना कीजिए। एक बड़ा ही सेंसिटिव, अहम और संगीन ऑफेंस है। बहुत जी शुक्रिया। जी। अगर ये कस्टेशन का निकाल दिया गया है शेख, तो फिर सजा क्या होगी ये बताइएगा। सवाल मेरा ये है सजा क्या कि आपने आइन और रूल्स के में उलझ गए थे सेशन में, तो ऑपोजिशन जो है वो रूल्स के तहत कार्रवाई चलाना चाह रही थी, आप आइन के तहत चलाना चाह रहे थे। अगर आइन के तहत चला रही है तो फिर इसका मतलब है रूल्स गलत बने हुए, उनको खत्म कर देना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि एतजाज अहसन साहब ये फरमा रहे हैं कि जो अगर ऑपोजिशन उस अमल में, इंतखाबी अमल में हिस्सा लेती उस रायशुमारी में, तो फिर उनका केस नहीं बनता था। लेकिन 222 नंबर पूरे करना हुकूमत के लिए लाजमी है उनके मुताबिक, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब चूंकि एब्सटेन किया ऑपोजिशन ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है, चैलेंज हो सकता है। मैं देखिए इत्तेजाज साहब, तुम मेरे बहुत ही दिल में मेरे रहते हैं, और बहुत ही अदब उनके लिए है, बड़ा प्यार इत्तेजाज अहसन साहब के लिए है। मेरे वालिद, मरूम वालिद के साथ भी वो केस जॉइंटली करते रहे हैं, और बहुत ही मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। मैं आपके सामने रखता हूं कि ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि जो रूल्स हैं उसके हिसाब से भी हमारा इंटरप्रिटेशन ठीक था, क्योंकि अपोजिशन कोर्ट कर रही थी रूल 10, जबकि जो एप्लीकेबल रूल है वो रूल है 29, रेड विद आर्टिकल 72(4), रेड विद आर्टिकल 55(1). तो उसका मुताला कर लें, देख लें। हम गलत होंगे तो अदालत नेचुरली कलअदम कर देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आपने अभी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर ये बाइंडिंग है कि वो नए कानून के मुताबिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जरूर करेगी। इलेक्शन कमीशन तो पहले ये कह रहा है कि अभी टाइम नहीं है, तो हुकूमत कितना देर की देखेगी कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर इकदाम कर रहा है या नहीं। अगर यूँ टाइम गुजरता जाए और एक साल ऐसे ही गुजर जाए तो इलेक्शन कमीशन कहेगा अब ये हो ही नहीं सकता, तो फिर इस कानून पर अमल कैसे होगा? हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, इसी में ऐड करना थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपने ये भी फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूशन शफाफ इलेक्शन की बात करता है, और एबीएम भी शफाफ इलेक्शन के लिए बनाई गई है। वो एबीएम एक लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके अंदर है। एबीएम लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ईवीएम ज़्यादा वल्नरेबल है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिबल करेगा ना। देखिए, मैं बताऊं कि ये जहाँ तक कि साकिब आपकी बात है ना, पहले हम साकिब की बात ले लेते हैं फिर आपकी बात ले लेते हैं।
دیکھیں آج وائل وی آر ٹاکنگ ہم ہیں نومبر 2021 میں اور الیکشن ہونے ہیں 2023 میں اور اگست میں ہوتے ہیں, جون میں, جولائی میں, جو بھی ہونے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ٹائم اویلیبل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اور اسی لیے اس کو اپوزیشن شاید چاہتی تھی کہ اس میں اتنا ڈیلے ہو جائے کہ یہ فیٹ اکمپلی ہو جائے, جیسے حاجی سیف اللہ والا کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اب تو الیکشن ہی ہو گئے, اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. تو وہ فیٹ اکمپلائی جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ اور ان کے اتحادیوں کی اسٹریٹجی تھی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سی ایسی جو کہ دھاندلیاں ہو سکتی تھیں پرانے سسٹم میں, تو ای وی ایم اس کو بہتر بناتا ہے. اور یہی سوال کا جواب آپ کے کالیگ کا ہے, کیونکہ ہماری دانست میں ای وی ایم جو ہے وہ ایک سٹیپ اہیڈ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اور کوئی ماڈرن ڈیوائس آ جائے. تو آئی تھنک ہمیں سب کو ای وی ایم کو دیکھنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے. آخری سوال طیب بلوچ. جی طیب صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے حیدرآباد یونیورسٹی کی بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, تو وہ پس منظر کیا وہ مخالفت کیوں کرتی ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ای وی ایم سے متعلق جو قانون بنا وہ اس کو تو لاگو ہونے سے پہلے ہی اپوزیشن یعنی کہ اس کا ایگری ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے. جب وہ پہلے انہوں نے کہا کہ دھاندلی کی تیاری اور ہم الیکشن اگر ای وی ایم کے تھرو ہوں گے تو ہم نہیں مانیں گے, تو پھر حکومت کیوں نہیں مطلب ان کو آن بورڈ لینے کرتی کوئی ایسا میکانزم؟ جی جی دیکھیے لیجسلیشن اور کانٹریکٹ میں فرق پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ لیجسلیشن جو ہوتا ہے وہ بائی نمبر آف ووٹس ہوتا ہے, جس کی ووٹنگ زیادہ ہے, اور کانٹریکٹ ہوتا ہے کنسنسس سے, اور یہ ہے لیجسلیشن, یہ کانٹریکٹ نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ اپوزیشن سمیت یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رضامندگی سے قانون بنتا تب اس پہ عمل ہوتا, تو وہ پھر کانٹریکٹ اور لیجسلیشن کے فرق کو نہیں سمجھتے. اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا ہے کہ الیکشن ایکٹ جو ہے یا ای وی ایم جو ہے وہ بائی کانٹریکٹ ہوگا تو آپ کی بات درست تھی, لیکن وہ اس میں لکھا ہے بائی لا. تھینک یو. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو مینٹین رکھنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو قانون سازی وہ بینڈنگ ہے. تو کیا یہ جو قانون ہے یہ جو کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے الیکشن کمیشن کا انڈر آرٹیکل 218 کیا وہ ٹیک اوے کر سکتا ہے؟ نہیں ٹیک اوے نہیں کر رہا. دیکھیے یا تو کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے ہو, اس کے اندر ایک آرٹیکل صاف لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی سے, ذرا سا دیں میں پڑھ کے بتا دوں, یہ بڑا کلیئرٹی سے یہ دیا ہوا ہے. یہ میرا چشمہ بھی نہیں ہے, چلے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ دائرہ اختیار اس مجلس شورا کے قانون سے ڈٹرمن کیا جائے گا جو پارلیمان پاس کرے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو اگر یہ لکھا ہوا ہے تو وہ جو ٹرانسپیرنسی بھی جو ہونی ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ٹرانسپیرنسی ہے, دیٹ از سبجیکٹ ٹو دا لا. تھینک یو.